یہی اصول بنا کر کے چلو. جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو. جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں، ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے، ایمان لائے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے، ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں مکہ والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف. 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ تھے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا. یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا. دی ہما اوست، سارا دین رسول کی ذات ہے، ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، بھارت میں رہ رہے ہوں، میجورٹی جس کی بھی ہو، لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کریں تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی
تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا, تمہاری دیوی ایسی تھی, تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا, تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا, میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے, یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں, فرانس کا جو مسئلہ لے کر کے انہوں نے ایشو بنایا, اتنا بڑا ایشو بنایا, فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر, اسکول کا ٹیچر, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی, یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ, اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے, ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا جس کا نام عبداللہ بتایا گیا, وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا, اٹھا اس نے قتل کر دیا, مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا, اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ, کیا اس عبداللہ چیچنیا کو, شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا, اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا. اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا, ان تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے, 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی, ختم ہو گئی. اس نے اس کو مارا, اس کو تم نے مارا, ختم کر دینا چاہیے نا, بات تو ختم کر دینا چاہیے. ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے, اس نے خاکے بنائے, اس نے مارا. چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے, پولیس نے اس کو بھی مار دیا, بات ختم ہو گئی. لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے, غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں, اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی, اسے معلوم ہے. کیوں چھیڑا؟ اس نے غلطی کی تھی, مارا گیا, اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے, فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے, اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا, اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو یہ ٹیچر کو, ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا, اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے. اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان, اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے, لیکن حکومت کا صدر, پریزیڈنٹ اگر اجازت دے, میرے عزیزوں, پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں. فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا, کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو, ہم بھی خاکے بناتے ہیں. اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں, جو بات میں نے پہلے کہی
یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں. ظالموں تم سیکولر نہیں، وہ شدت پسند ہو. تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ. اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا. لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے. جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا. میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے. ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو. تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا. لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. 180 کروڑ مسلمان، 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے. میرے ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا، اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن ہوں. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے.